السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف خان، فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد، سیکنڈ ایئر کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے جواب شکوہ کا۔ یہ نظم جواب شکوہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے، جو انہوں نے 1913 میں لکھی۔ یہ شکوے کا جواب ہے۔ شکوہ گلہ کرنا، شکایت کرنا، شکوہ انہوں نے 1909 میں لکھا تھا۔ تو ترتیب سے یہ نظم ہم آگے لے جا رہے ہیں۔ بانگ درہ سے لی گئی یہ نظم، جو 13 مسدس کی ہیئت پر بندوں پر مشتمل ہے۔ اوریجنل فارم میں پوری نظم 36 مسدس فارم کے بندوں پر مشتمل ہے۔ صرف سیکنڈ ایئر کے کورس میں 13 بند شامل کیے گئے ہیں۔ تو بند نمبر 5 کو دیکھیے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب ہر مصرے کی تشریح کو توجہ دیجیے۔ آئی آواز، ایک آواز آئی۔ کون سی آواز؟ غیبی آواز آئی۔ کہاں سے آئی؟ جب آسمانوں تک یہ شکوہ پہنچا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شکوہ کیا، اس میں ایک درد تھا، وہ ان کے دل کی آواز تھی۔ جس طرح اس نظم کا پہلا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ تو آسمانوں تک شکوہ پہنچ گیا، تو ایک غیبی آواز آئی۔ غم انگیز ہے کہ یہ تو غم سے بھرا ہوا ہے۔ اس آواز میں تو یعنی یہ جو افسانہ لکھا گیا ہے، افسانہ تیرا، یہ غم انگیز ہے۔ یہ افسانہ طویل کسی کو کہتے ہیں، شکوہ شکایت کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ دوسرے مصرے کو دیکھیے۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اشک آنسو کو کہتے ہیں۔ تو بے چینی اور بے قراری کے آنسو ہر وقت آنکھوں سے بھی بہہ رہے ہیں اور دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پیمانہ برتن کو بھی کہتے ہیں، یہاں پیمانے سے مراد دل ہے، دل کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، آسماں گیر ہوا، سارے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، آسمان پر چھا گیا۔ یہ شکوہ 1909 میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہر طرف یہ شکوہ پہنچ گیا۔ اس وقت مسلمان اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے علامہ اقبال کو پریشان کر رہے تھے۔ بڑی بڑی ہستیاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ نعرہ مستانہ، نعرہ بلند آواز کو کہتے ہیں، مستانہ بے خود کرنا، انسان اپنے حال سے بے خبر ہو۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، اللہ رسول کے عشق میں انہوں نے یہ شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ بھی لکھا۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، یعنی تیرا دل اتنا نڈر ہے، اتنا بہادر کہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کی، اور یہ شکوہ کر کے اپنے لیے مختلف مسائل بنا ڈالے۔ لیکن حق کی آواز اور حق اور اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کی خاطر ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا۔ پھر شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے۔ جب کسی سے شکوہ کیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، گلہ کیا جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ غیبی آواز کہہ رہی شکر شکوے کو کیا، تو نے شکوے کو شکریہ بنا دیا، اتنے پیارے انداز میں لکھا، تو یہ انداز ہمیں بہت پسند آیا۔ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور اس شکوے کی وجہ سے تو
تو نے بندوں کو خدا سے ملا لیا، بندوں کو سلیقہ اور طریقہ سکھا دیا کہ اللہ سے دعا کس طرح کرنی چاہیے، اللہ سے گلہ کس انداز میں کرنا چاہیے، جب وہ دل سے ہو اور ایک غم سے ہو، غم بھرا ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب تشریح کی طرف دیکھیے، تشریح شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت شکوہ اور ان کے دل کی آواز جب عرش تک پہنچی تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے اقبال، تیرا یہ شکوہ درد و غم سے بھرا ہوا ہے اور تیرا دل امت مسلمہ اور اسلام کی سربلندی کی خاطر خون کے آنسو رو رہا ہے، بے چینی اور بے قراری تیرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس شکوے نے آسمان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ صرف ایمان کا جذبہ تھا کہ تیرے دل میں حق بات کرنے پر کسی کا خوف بھی باقی نہ رہا، تو نے شکوے کو شکر کے انداز میں لکھ کر اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے اور اللہ سے روٹے ہوئے انسانوں کو اپنے رب سے اور اپنے خالق حقیقی سے بات کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو اسی پر اس بند نمبر 5 کی تشریح ہم ختم کرتے ہیں۔ طلباء کرام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بار بار اس کی تشریح کو دیکھتے بھی جائیں، اس پہ مشق بھی کرتے جائیں، کیونکہ تشریح طلباء کرام کے لیے اکثر مشکلات کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح میتھس کے سوالات، فزکس کے سوالات بغیر مشق کے اور بغیر پیجز کے بھرنے کے سمجھ میں نہیں آتے، تو یہی حال تشریح کا بھی ہے۔ ایک ایک مصرے کو بھی آپ کو میں نے تشریح کا طریقہ سکھا دیا، اور جو پورے 6 مصرے ہیں جو مسدسیت پر ہے تو اس کی تشریح کا اکٹھا لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دیا۔ تو کوشش کیجئے جتنا ہو سکے اس کو توجہ دیں اور یہ وقت کی قدر کریں۔ اگر ہم نے وقت کی قدر کی تو امید ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے گا۔ شکریہ۔